اور اب عمران خان آ رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کو بڑے ریلیف مل گئے ہیں، فلاح ہو گیا، ان کو یہی ریلیف ملنے ہیں، اگو ککھ نہیں لبنا۔ رانا صاحب بڑی خبر آئی ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو قائم مقام ایک چیئرمین بنایا جا رہا ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروائے جا رہے ہیں سیٹرڈے کو، ہفتے کے روز۔ تو اس تمام تر صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے نہ ہونے سے یا پارٹی کا چیئرمین نہ ہونے سے پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا؟ نواز شریف نااہل ہوا، نون لیگ کا صدر بنا دیا شہباز شریف کو، شہباز شریف کے بعد مریم نواز کے بعد اب حمزہ شہباز نہیں ہوگا، گگلو بگلو آ جائیں گے باہر سے۔ اور بھئی یہ عمران خان ایک نئی ریت ڈالی ہے۔ پہلا ذہن میں رکھیے گا نواز شریف جس معاملے میں نااہل ہوئے تھے، تاحیات نااہل، وہ یہ کیس نہیں تھے دونوں، بالکل یہ کیس نہیں تھے، لیکن بہرحال ایک کیس میں ان کو بڑھیت ہوئی ہے، بڑی 2 کیسوں میں ہو گئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں فاروق جوہری اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق جوہری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار رانا محمد عظیم صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ ملکی سیاست بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، آخر ملکی سیاست کیا بند گلی میں جا رہی ہے یا ملکی سیاست ایک نیا موڑ لینے جا رہی ہے؟ تمام تر صورتحال کا احاطہ کریں گے اور جانیں گے رانا محمد عظیم صاحب سے آخر کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب بڑی خبر آئی ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو قائم مقام ایک چیئرمین بنایا جا رہا ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروائے جا رہے ہیں سیٹرڈے کو، ہفتے کے روز۔ تو اس تمام تر صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے نہ ہونے سے یا پارٹی کا چیئرمین نہ ہونے سے پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھے تو آپ کی سوچ پہ پریشانی آتی ہے کہ فاروق جوہری آپ اتنے سینئر اینکر پرسن ہیں، اور میں بھی آپ کے سوال کے جواب دینے لگا ہوں اور حیران ہوں میں آپ کے سوچ پر۔ بھائی تحریک انصاف کا نام عمران خان ہے، عمران خان کا نام تحریک انصاف ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ شخص گوہر جو ہے، بیرسٹر گوہر، اس کی نامزدگی کوئی محمد بوٹے نے نہیں کی، عمران خان نے، اور یہ عبوری چیئرمین ہے، وہی میں نے کہا قائم مقام پہلے نا، یا تو مجھے بولنے دیں یا بول لیں۔ جی ایک آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ شریف خاندان کی طرح نا، نہیں توبہ کرے جی، شریف خاندان کا، اور بھائی یہ ہوتا شریف خان، نواز شریف نااہل ہوا، جی بالکل ہوا ہے، چیئرمین بنا دیا جناب، پی ٹی آئی کا صدر بنا، اس کا نون لیگ کا صدر بنا دیا شہباز شریف کو، شہباز شریف کے بعد مریم نواز کے بعد اب حمزہ شہباز نہیں ہوگا، گگلو بگلو آ جائیں گے باہر سے۔ اور بھئی یہ عمران خان ایک نئی ریت ڈالی ہے، نہ بشرا نہ علیمہ خان، بالکل نہ اپنے بیٹے کو، بلکہ اس نے کہا کہ ایک کارکن جو انصاف و حق کے لیے لڑ رہا ہے، میری جگہ وہ بنے گا۔ اور نامزدگی اس نے کی ہے کہ جب، اور اب عمران خان آ رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کو بڑے ریلیف مل گئے ہیں، فلاح ہو گیا، ان کو یہی ریلیف ملنے ہیں، اگو ککھ نہیں لبنا۔ اچھا یہ اس ملک کے اندر علی بابا چالی چور اسی طرح چلنے ہیں۔ آپ نے کہا تھوڑا سا عمران خان کے اوپر سے بھی جو ہے وہ مشکلات کے بادل جو ہے کم گہرے ہوئے ہیں، وہ اس طرح سے کہ اوپن ٹرائل کی طرف اب چلا گیا ہے، سائفر کیس کے، میڈیا اور پبلک کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ بھی دیکھ سکیں گے تمام تر ٹرائل کو۔ تو اس صورتحال میں کیا عمران خان کو کوئی اس سے مدد ملے گی اپنی بیانیے کو جو ہے وہ عوام کے اندر لے کے جانے میں، اگر کوئی اس طرح سے کوریج کی جاتی ہے؟ فاروق جوہری صاحب میں رات کو آیا ہوں بڑے ادائیگی، بالکل ماشاءاللہ، بلکہ ویورز آپ کو ہم نے بتایا نہیں، رانا صاحب ابھی گزشتہ رات ہی پاکستان پہنچے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ پہلے تو مبارک ہو، اس کے بعد میرا سوال وہی پہ ہے۔ دیکھیں میں نے یہ حلفاً کہتا ہوں، میں نے خانہ کعبہ میں جتنے مسلمان تو خائیں ہی مسلمان ہی ہیں، بالکل جتنے پاکستانی اور غیر ملکی یا دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ ملے، مجھے وہ روتے ہوئے گراتے ہوئے اس پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مجھے جتنے لوگ ملے، وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صرف اور صرف جہاں پہ اپنی دعا مانگتے تو پاکستان اور عمران خان کے لیے دعا مانگتے تھے۔ اس شخص کے ساتھ اتنی دعائیں ہوں، اس ملک کے اندر چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک، عورتوں سے لے کر مرد تک، نوجوانوں سے لے کر بوڑھے تک، سب کے سب عمران خان جو ہے اس کے بیانیہ کے ساتھ کھڑے، اور اس کا بیانیہ جو ہے اس کے اندر ان کے اندر پیوست ہو چکا ہے۔ اب عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان جس کو نامزد کرے گا وہ قائم مقام چیئرمین ہیں، یعنی عبوری وزیر اعظم جس نے ہوتا ہے، عبوری چیئرمین، انہوں نے آج اعلان بھی کر دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، عمران خان نے حکمت عملی بہت حکمت عملی کی ہے، حکمت عملی سے یہ کیا ہے، پارٹی بچائی ہے، انتخابی نشان بچایا ہے،
اور مخالفین کی سازشوں کا جواب دیا اور ایک نئی رسم قائم کر دی ہے کہ بیٹا نہیں، بہن نہیں، بیوی نہیں، بھائی نہیں، کارکن. بس اتنی یہ بہت بڑی ریت قائم کی گئی ہے. ورنہ تو عام تاثر یہ تھا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ علیمہ خان کو جو ہے وہ تمام تر اختیارات دینے چاہ رہے ہیں، لیکن اس تاثر کو بہرحال زائل کر دیا گیا. بہت بڑی یہ بات ہے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا، ایون فیلڈ میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا. نواز شریف کے اوپر سے مشکلات جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہیں، لیکن اب رہی صحیح کسر بھی ان کو بری کر کے پوری کر دی گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ نواز شریف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ پہلا ذہن میں رکھیے گا، نواز شریف جس معاملے میں نااہل ہوئے تھے، تاحیات نااہل، وہ یہ کیس نہیں تھے دونوں. بالکل یہ کیس نہیں تھے، لیکن بہرحال ایک کیس میں ان کو بڑیت ہوئی ہے. بڑی 2 کیسوں میں ہو گئی. جی، ملک کا کیسا قانون ہے کہ ایک جج وہی ہے جو سزا دیتا ہے، ایک جج بشیر وہی ہے جس نے سزا دی، دوسرا جج بھی جو عدالت کا ہے، نیب وہی ہے جس نے کیس بنایا، ریفرنس بنایا. ہاں جی بالکل ایسے وہی نیب ریفرنس واپس لے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ہم نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنایا، واپس لے رہے ہیں. یا تو اگر نواز شریف واقعی بے گناہ تھا، اگر بے گناہ تھا تو پھر ان تمام ذمہ داران کو سزا دینی چاہیے جو سزا میں شامل تھے، جنہوں نے زبردست. اور اگر یہ گناہ گار تھا تو پھر اب کیوں؟ پھر اب انصاف برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی انصاف برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب ہمارے ذرائع نے ایک بڑی اہم بات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ نواز شریف کو پریشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ واپس آ کے انہوں نے صرف ایک جلسہ کیا ہے، اور وہ جلسہ اس کے بعد اب تک جلسوں کا شیڈول نہیں دے سکے، کیونکہ ان کے خیال میں نواز شریف قبول تو ہیں لیکن مقبول نہیں ہے. اچھا، قبول بھی نہیں ہے، مقبول بھی نہیں ہے، صرف فضول تاثر دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہ مقبول نہ قبول، صرف فضول. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ کی طرح وہ بھی فضول ہے. اچھا، وہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1. نمبر 2، نواز شریف جلسہ کہاں کریں، کس بیانیے پہ جلسہ کریں؟ وہی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک جلسے کے بعد تو ایک دم فل سٹاپ لگ گیا ہے. اس پر ہمیشہ کا لیے فل سٹاپ لگ گیا ہے. ریلیز ملے گا انہیں، ریلیف ملے گا انہیں ان مقدمات میں. باقی وزیر اعظم کوئی نہیں جائے. اور ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کوئی برطانیہ جانے کے لیے بھی جو ہے وہ پڑ تول رہے ہیں. ان کا گھر ہے یار وہاں پہ، ہو گیا. اب وہ تو دولت نے ان پر سٹیمپ لگا دیا ہے کہ ایون فیلڈ جو ہے. اب تو میرا خیال ہے ایون فیلڈ جو ہے نا کر لیں گے، وہ دے دین، وہ کسی اور کو دے دینا چاہیے. کسی اور کو دے دینا چاہیے. ہاں، وہ غریب آدمی ہے نا، کوئی اس کو دے دینا چاہیے. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا، مجھے اب تک اس چکر کی سمجھ نہیں آئی کہ بلاول بھٹو زرداری مسلسل جو ہے نواز شریف اور مولانا کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، لیکن بلاول کو اس طرح سے جواب آخر نون لیگ کی جانب سے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیا یہ نورا کشتی ہے یا پھر جو ہے بلاول کوئی کسی اور گیم پلان کا حصہ بن رہے ہیں؟ بلاول کل جلسہ کرنے جا رہے ہیں ایوب اسٹیڈیم میں. بالکل کرنے جا رہے ہیں. اور ایوب اسٹیڈیم بالکل کوئٹہ میں، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں سامنے ہوگی. الیکشن شروع ہونے دے پھر سب کچھ ہوگا. رانا صاحب اسی تناظر میں ایک آخری سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ زرداری اور بلاول کے حوالے سے بڑی خبریں جو ہے وہ گرم ہے کہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان کوئی ناراضگی ہے اختیارات اور بیانیے کو لے کر. تو کیا ناراضگی وہ قائم ہے یا پھر جو ناراضگی ہے وہ صرف پیپرز کے اوپر موجود ہے؟ ناراضگی قائم ہے، ناراضگی قائم رہے گی. اب صرف عوام کو دکھانے کے لیے کوئٹہ میں یہ اکٹھے مل کے جلسہ کر رہے ہیں، لیکن اندر کے اختلافات اسی طرح رہیں گے اور یہ ختم نہیں ہو سکتے. جی ویورز، آج آپ نے سنا کہ رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی ایکسکلوسیو اور بہت ہی گرما خبریں انہوں نے ہمیں دی ہیں. امید ہے آپ کو تمام تر خبریں جو ہے وہ پسند آئیں گی، اور انہی خبروں کے ساتھ باخبر رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فاروق جوہری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.